جس کا داماد ولیوں کا سردار ہے اور جس کی بیٹی ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے اور جس کے نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہے، اسی کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ وہ ننھا سا 4 سال کا بچہ خدیجۃ الکبریٰ کے بھتیجے کے ہاتھوں خریدا گیا۔ بھتیجے نے لا کے پھپھی کے پاس پیش کیا، پھپھی امی یہ ننھا سا بچہ ہے، اس کا نام زید ہے، آپ اس کو قبول فرمائیں۔ ننھے سے بچے کو سیدہ خدیجہ نے قبول کر لیا۔ اب وہ بچہ سیدہ خدیجہ کے گھر میں بچوں کی طرح پلنے لگا۔ خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح ہو گیا۔ یہ لمبی سی داستان ہے، بہت دور سے نہیں آنا چاہتے، اصل عنوان یہ ہے عشق کیا بناتا ہے، بات اسی پہ چل رہی تھی۔ پھر کیا تھا، سیدہ خدیجہ دلہن بن گئی، ان کی شادی ہو گئی، ان کا نکاح ہو گیا، 2 مرتبہ بیوہ ہوئی تھی، تیسری بار نکاح کا ارادہ نہ تھا، حضور کو دیکھا، ارادہ بن گیا اور اس کے بعد وہ دلہن بن گئی۔ جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی، سیدہ خدیجہ نے اپنا پورا مال پیش کیا، یا رسول اللہ، اے میرے سردار، ابھی تو نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، اے میرے سردار آج سے میں بھی آپ کی، میرا مال بھی آپ کا، سب کچھ آپ کا، جیسے چاہے تصرف فرمائیں، اور سارا مال حضور کو پیش کر دیا۔ تو جب سب دے دیا مالکہ نے، تو پھر وہ خوبصورت سا غلام جو ننھا سا بچہ پلتے پلتے اب جوانی کی دہلیز کی طرف بڑھ رہا تھا، اس ننھے سے خوبصورت زید کو بھی کہہ دیا جب میں آپ کی ہو گئی ہوں تو یہ میرا غلام اور میری ساری کنیزیں آپ کی ہے، یہ زید بھی آپ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید جسے ہم کہتے ہیں زید ابن حارثہ کے بیٹے زید، اللہ اکبر، اب رسول اللہ کی خدمت میں رہنے لگے۔ حضور اتنے خوبصورت تھے، اتنے نیک سیرت تھے کہ جو حضور کو دیکھتا حضور ہی کا ہو کر کے رہ جاتا۔ پھر اس پر حضور کے اخلاق، حضور کے کردار، حضور کا انداز، حضور علیہ السلام نے پوری زندگی کبھی کسی کا دل نہیں توڑا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں۔ مجھے حیرت ہے، ہم جب پڑھتے ہیں، حالانکہ میں کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں، لیکن پھر بھی علماء کی جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے کچھ پڑھا ہے، کچھ سطریں پڑھی ہے، تو ہم نے پڑھا تو ہمیں پتہ چلا حسن والے بڑے بے مروت ہوتے ہیں، یعنی حسن والے بڑے مغرور ہوتے ہیں۔ جہاں حسن ہوتا ہے، کسی شاعر نے کہا ہے خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے، نازک مزاج ہوتے ہیں، بے مروت ہوتے ہیں، دلوں کو لوٹنے والے ہوتے ہیں، انتہائی جو ہے وہ مغرور ہوتے ہیں۔ ایسا لوگ کہتے ہیں دولت ہوتی ہے تو دولت بھی مغرور کرتی، علم ہوتا ہے تو علم بھی مغرور کرتا ہے، لیکن یہ ساری تحقیق آ کر کے محمد الرسول اللہ کے قدموں میں جب سجدہ ریز ہو جاتی ہے تو ساری باتیں غلط ثابت ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں سفید چمڑیاں والے مغرور ہوں تو ہم حسن والوں کو مغرور کس منہ سے کہیں؟ اس لیے کہ جب جان حسن کو دیکھتے ہیں تو وہاں عاجزی اور انکساری کا حال یہ ہے کہ اللہ کے قرب خاص میں پہنچے، تب بھی اللہ نے فرمایا بتا تجھے کس لقب سے یاد کروں، تو عرض کرتے مولا میں بندہ ہوں، مجھے بندہ کہہ کے پکار، یہی میری معراج بندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ حسن اتنا ہے، اس حسن اتنا ہے کہ جب تک حسن یوسف میں اس حسن کی ملاوٹ نہ ہو، حسن یوسف کو معراج نصیب نہ ہو، بلکہ آپ کو بتاؤں حسن یوسف کا حال یہ ہے کہ حسن یوسف بھی حیرت سے جس حسن کو تکتا ہے اسے حسن محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ ارے کسی کی صورت کسی کو بھاتی ہے، کسی کی صورت کسی کو بھاتی ہے، کوئی ایسا بھی ہے کہ بنانے والا خود بھی کسی سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بنایا بھی اور پھر اپنا محبوب بھی بنایا اور یہ شرط لگا دی میں تجھے کو چاہتا ہوں اور صرف تجھے کو چاہتا ہوں۔ اب قیامت تک جو بھی محبوب بنے گا نہ عبادت سے بنے گا، نہ ریاضت سے بنے گا، نہ علم سے بنے گا، نہ تقوی سے بنے گا، جو تجھے چاہے گا میں اس کو محبوب بنا دوں گا۔ استاد زمن کیا خوبصورت بات کہتے ہیں، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے۔ محبوب خدا بننے کا نصاب بیان ہو رہا ہے۔
لوگ کیا کیا بننے چلے. میں نے کہا کتنا آسان نصاب ہے نا. کیا؟ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے. میرا روڈ والوں، آس پاس سے آنے والوں توجہ ہے. بے شک بے شک. اردو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے بہت زیادہ اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے. اب اللہ کے محبوب سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ ہے؟ محبوب بن گیا اللہ کا تو کیا ہو گیا؟ ہے نا یہی بات. اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے. یا رسول اللہ اس کا تو بیان ہی نہیں ہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے. تم جسے چاہو، جو آپ کو چاہتا ہے وہ محبوب ہو جاتا ہے. تو جس فاطمہ کو آپ چاہتے ہو اس کا کیا بیان ہو سکتا ہے؟ جن حسنین کو آپ چاہتے ہو ان کا کیا بیان ہو سکتا ہے؟ جس علی کو آپ چاہتے ہو ان کا کیا بیان ہو سکتا ہے؟ جس عثمان کو آپ چاہتے ہو ان کا کیا بیان ہو سکتا ہے؟ جس عمر کو آپ چاہتے ہو اس کا کیا بیان ہو سکتا ہے؟ اور جس صدیق کو غار میں بھی ساتھ رکھتے ہو، مزار میں بھی ساتھ رکھتے ہو، ان کا کیا بیان ہو سکتا ہے؟ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں. اس کا تو بیان عرش والے بھی رشک سے دیکھتے ہوں گے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے. تم جسے چاہو، نہ محب سے نہ محبوب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا، نہ محبوب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا. وہ بنے خدا کا پیارا. تمہیں جس پہ پیار آئے اور دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل کو چین آئے تو اسے قرار آئے. اور بڑے مزے میں کہتے مجھے نزع چین بخشے، مجھے موت زندگی دے. مجھے نزع چین بخشے، مجھے موت زندگی دے. وہ میرے اگر سرہانے دمے اعتذار آئے. عشق والوں کی منزل ہی کچھ اور ہے. یہ عنوان بڑا خوبصورت ہے لیکن بہت سکون سے سننے والا ہے، اور آپ سکون سے سن بھی رہے ہیں، مگر تھوڑا سا رستے کا معاملہ ہے. لیکن آپ اس پر بھی توجہ نہیں کر رہے، اس پر بھی مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو عرض کیا کر رہا تھا؟ حضور تھے ہی ایسے کہ جو دیکھتا سنتا، یہ حضور کی، اسی جو حضور کو دیکھتا سنتا، حضور سے سچا پیار کرتا، عشق کرتا. آج ہم اس لیے عشق سے دور ہیں، نہ حضور کو دیکھا ہے اور نہ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں فرصت ہی نہیں اپنے آپ کو دیکھنے سے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حضور کب نظر آئیں گے؟ میں نے کہا بہت آسان نسخہ ہے. جس دن اپنے آپ کو دیکھنا بند کر دو گے اس دن حضور تمہیں ہر جگہ نظر آئیں گے. سبحان اللہ. اپنے آپ کو دیکھتے ہو نا؟ کہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں دیکھتا؟ ایک بار پھر درود شریف پڑھنے بلند آواز. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین، صلاۃ و سلام علیک یا جد الغوث الثقلین. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جس دن انسان اپنے آپ کو دیکھنا بند کر دے اس دن حضور نظر آئے، ہر جگہ نظر آئے. اگر سبھی تو اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، پھر میں نے کہا اپنے آپ کو کچھ سمجھ کے دیکھنے سے آدمی چھوڑ دے، جس کو امام اہل سنت نے بہت خوبصورت لب و لہجے میں بیان کیا، کہتے ہیں مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. جب تک یہ خودی، یہ اپنی میں نہیں مٹے گی، جب تک اپنی میں کو ختم نہیں کرو گی تب تک جلوہ یار نظر نہیں آئے. جس دن میں ختم ہو گئی اس دن درختوں کے پتوں کو دیکھو گے تو
تو بھی یار کا جلوہ نظر آئے گا، سبحان اللہ، چاند کی چاندنی دیکھو گے تو بھی جلوہ یار نظر آئے گا۔ بلکہ میرے امام نے اس کو اور واضح کر کے فرمایا، کہتے ہیں کہ وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دہر ہے، وہی نہر ہے، وہی بحر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت ابھی گندگی میں ہو، اس سے نکل کر تو دیکھو۔ لوگ کہتے ہیں کنویں کے مینڈک، یہ کنویں کے مینڈکوں سے بھی بدترین حال ہے۔ جب تک گناہوں کے دلدل میں رہو گے، جب تک جرائم کے دلدل میں رہو گے، جب تک غرور اور گھمنڈ کے دلدل میں رہو گے، یار کب نظر آنا، یار کا جلوہ کب نظر آنا۔ یاد رکھنا، عشق کا دعویٰ برسوں سے ہو رہا ہے، عشق تو ناپید ہو چکا ہے۔ اہل عشق تو قبر میں آسودہ خاک ہیں، داستان عشق کتابوں میں محدود ہے، عشق والے قبروں میں محدود ہے۔ ہم لوگ تو نمائشیں کر رہے ہیں، آئیے ذرا اس طرف پیش رفت کریں، قدم بڑھائیں، کوشش کریں عاشق بننے کی، مانگے عشق کے چند قطرے، مانگے عشق کی چند خیرات مانگے۔ اللہ اکبر۔ اور عشق انسان کو کتنا بلند کرتا ہے، کتنا بڑھاتا ہے، کتنا عظیم تر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضور تھے ہی ایسے، حضور کا حسن پڑھو، حضور علیہ السلام کا کردار پڑھو، حضور کی گفتار پڑھو، حضور کی رفتار پڑھو۔ مجھے تو بہت افسوس بھی ہے، تکلیف بھی ہے، 1857 کے بعد انگریزوں نے اتنا ظلم کیا کہ دنیا بھر میں جو ہے وہ اہل اوہام پیدا کر دیے، اہل بدعات پیدا کر دیا، اور جو ہے وہ نام نہاد اہل ہوا و ہوس پیدا کر دیا کہ انہیں کہیں بھی کوئی چیز جب دکھتی ہے تو وہ کسی پہ کلام نہیں کرتے، لیکن جب ان کے سامنے عشق کی بات کی جاتی ہے تو پھر ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے شرک کی طرف لے کر کے جایا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، جہاں سچا عشق ہوگا وہاں کبھی بھی شرک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عشق تو شرک سے نکالتا ہے۔ اگر عشق شرک میں مبتلا کرتا سچا تو پھر مجھے بتاؤ، وہ لوگ تو سب شرک میں مبتلا تھے جو کعبے پر 360 معبودانے رکھ کر کے ان کی پرستش کر رہے تھے۔ ان خداؤں کی محبت سے نکالا کس نے؟ ایک حسن والے کے حسن کے عشق نے انہیں خدا پرست بنا دیا، یہ کہہ کر کہ یہ اتنا حسن والا ہے تو اس کے بنانے والے کے حسن کا عالم کیا؟ ورنہ ایک خدا کی طرف جھکانے کے لیے اتنی آسانی سے انقلاب آتا ہے۔ اللہ نے کیا صورت بنائی تھی، کیا صورت بنائی تھی، اور پھر اس کہنے والے نے کہہ دیا کہ من رانی فقط رال حق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ اسی کو استاد زمن بڑے خوبصورت نہ بولے تھے، بلکہ وہ مولانا جمیل الرحمان کہتے کہتے کیا حسن ہے اے سیدی ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا دیدار ہے، دیدار تمہارا۔ تو زید حضور کے ساتھ رہنے لگے۔ حضور نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، اور بنو ہاشم یعنی حضور کا خاندان ہر دور میں سخاوت میں مشہور رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اعلان نبوت کے بعد ہی یہ سارے چار چاند لگے، نہیں، اعلان نبوت سے پہلے تو بہت دھوم ہوئی، اعلان نبوت کے بعد تو بہت دھوم ہوئی۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ لوگ بہت بے مثال تھے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں وہ لوگ تو بڑے غریب تھے، بڑے مفلس تھے، ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، دائیاں چھوڑ کر ان کے بچے چلی جاتی تھی۔ میں نے کہا ہوش کے ناخون لو، ہوش کے ناخون لو، یہ خاندان سردار رائے، مکے کے متولی یہ تھے، کعبے کے متولی یہ تھے، حاجیوں کی خدمت کرنے والے یہ تھے۔ ہاشم کسے کہتے ہیں؟ جس سے یہ بنو ہاشم ہے۔ روٹی کے ٹکڑوں کو سالن میں بھگو کر توڑ توڑ کر کھلانے والے کو ہاشم کہتے ہیں۔ تو آخر یہ ہاشم کیوں کہلائے حضور کے پردادا؟ اسی لیے ہاشم کہلائے کہ جب مکے میں قحط سے لوگ مر رہے تھے، اس وقت جب کوئی ٹکڑوں پہ پال رہا تھا تو وہ میرے نبی کے پردادا جناب ہاشم تھے۔ یعنی یہ خاندان پالنے والا، یہ کبھی پلا نہیں ہے، یہ
ہاشم ہو، عبد المطلب ہو، جناب عبداللہ ہو، آپ دیکھتے چلے جائیں، آپ کو حیرت ہوگی، کہتے ہیں غریب تھے غریب تھے غریب تھے، میں نے کہا کبھی غریب نہیں رہے۔ جب میرے نبی کے دادا ابا نے حضرت عبد المطلب نے حضور کے والد کا نکاح کیا تو 100 اونٹ ذبح کیے، 100 بکریاں ذبح کی اور حضرت عبداللہ کا ولیمہ کیا۔ آج ممبئی کا فیکٹری کا مالک بھی 100 اونٹ ذبح کر کے بیٹے کا ولیمہ نہیں کرتا۔ آج سے 1600 سال پہلے میرے نبی کے دادا نے میرے نبی کے والد کا ولیمہ کیا تو 100 اونٹ اور 100 بکریاں ذبح کر کے ولیمہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور لوگ تو اس سے بڑھ کر بات کرتے ہیں، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ روز ذبح ہوتے تھے 100 اور پورے مکے کو دعوت دی جاتی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ خاندان سخی ہوا ہے، اسی لیے آج بھی اس خاندان کی سخاوت باقی ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا جب سیدوں کو شجروں سے نہیں پہچانا جا سکے تو 2 صفتوں سے پہچانو، یا تو ان کی سخاوتوں سے پہچانو یا تو ان کے معاف کرنے کے انداز سے پہچانو۔ اندازہ فرمایا، یہ خاندان کی بات ہی نرالی ہے، خاندان بنو ہاشم، خاندان بنو ہاشم ہے۔ اور دیکھو جتنا ان کے در سے ملتا ہے، کس کے در سے ملا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، نسب تو چیک کرو کون ہے تو وہ بھی بنو ہاشم ہے۔ کیا بات ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ ہے، گاؤں سے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، نسب چیک کرو وہ بھی بنو ہاشم ہے۔ جو اپنا جنازہ خود پڑھاتا ہے وہ صابر کلیر بھی بنو ہاشم ہے۔ جو سلطان المشائخ محبوب الہی کہلاتا ہے وہ بھی بنو ہاشم ہے۔ کیا بات ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے، خاندان ہی خاندان، جس کی نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا ہو، اس کی اصل پاک کی شان کا اندازہ تو اندازہ فرمائے تو اللہ اکبر۔ جناب زید پل رہے ہیں حضور کے گھر، ابھی کسی کو خبر نہیں چند کے علاوہ کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، پتہ نہیں تھا۔ اللہ نے پردے ڈال رکھے، صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ نے پردے ڈال کے رکھے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، چند لوگ جانتے ہیں بس، جنہوں نے کچھ دیکھا ہے جنہوں نے۔ اچانک زید کے علاقے کے کچھ لوگ حج کے موقع پر مکہ آتے ہیں اور حضرت زید کو حضور کے ساتھ دیکھتے اور وطن جا کر کے بتاتے ہیں زید کے والد حارثہ کو، حارثہ جس بیٹے کے غم میں تم گھلے جاتے ہو، جس کے لیے دردناک اشعار پڑھتے رہتے ہو، وہ تمہارا بیٹا تو ایک ہاشمی کے پاس ہے، بنو ہاشم کا ایک شخص ہے، اس کا نام محمد ہے، اس کے پاس ہے، روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ مکہ جائیں تو شاید آپ کو آپ کا بیٹا مل جائے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تمہارا بیٹا وہی ہے، ہم نے اسے پہچانا۔ جناب حارثہ اپنے بھائی کو لیے اور لے کر کے مکہ آئے، بہت مالدار تھے وہ، خود بھی مال و دولت لے کر کے آئے اور حضور کو دیکھا اور حضور کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ بس یہ بات ہے، دیکھا دیکھتے ہی رہ گئے۔ یہ تو حارثہ تھے، جبریل نے بھی دیکھا دیکھتے ہی رہ گئے، میکائیل نے بھی دیکھا دیکھتے ہی رہ گئے، یہ حضور تھے ہی ایسے جس نے دیکھا دیکھتے ہی رہ گیا۔ اور محشر بھی وہی ہے کہ دیکھیں گے اور دیکھتے ہی رہ جائیں گے، اور قبر میں بھی مومنوں کا حال یہی ہے کہ وہ دیکھیں گے اور دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں اتنے 100 سال کے بعد قیامت آئے گی، اتنے 100 سال کے بعد آئے گی، اتنے عاشقوں کا حال یہ ہوگا وہ دیکھ کر کے ابھی آنکھیں جھکائیں گے بھی نہیں اور ادھر میدان محشر کے لیے بلاوا آ جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عشق کی منزل بہت اعلیٰ منزل ہے۔ میں کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں، میں ایک ایک بات اگر آپ میرے پاس بیٹھے تو میں آپ کو اس کی دلیل پیش کر سکتا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کیا منزل ہے عشق؟ اگر ہم نے پوری دیانت کے ساتھ مضمون عشق پر توجہ دی ہوتی تو شاید دنیا میں مسلمانوں میں کبھی کوئی چور نہیں ہوتا، کوئی ڈاکو نہیں ہوتا، کوئی زانی نہیں ہوتا، کوئی شرابی نہیں ہوتا، کوئی سود کا دھندا کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی بے نمازی نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ کیا رہے عشق؟ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ بس میں ایک بات اور عرض کروں گا، اس کے بعد اس روایت کے پڑھنے کے بعد ایک روایت اور پڑھوں گا، بات پوری کر لوں گا، لیکن آپ توجہ کریں، بس میرے دل کا درد سنیں۔ میں خود بھی کڑتا ہوں اکیلے میں کہ اللہ کرے کاش وہ عشق ہمیں بھی نصیب ہو جائے،
جو صدیق و فاروق کے پاس تھا, سبحان اللہ. جو عثمان و علی کے پاس تھا, جو سعد و سعید کے پاس تھا, جو طلحہ و زبیر کے پاس تھا, جو خالد ابن ولید اور بلال کے پاس تھا, جو اویس قرنی کے پاس تھا. سیدنا غوث الثقلین کی دعا تھی, شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک ارشاد بار بار دعا کر, اللہ مجھے مقام عشق عطا فرما. تو جناب حارثہ اپنے بھائی کو لے کر کے حضور کے پاس آئے, حضور کو دیکھا, دیکھتی رہ گئے. اور جب یہ پتہ چلا کہ آپ بنو ہاشم سے ہیں تو کہا کہ اے بنو ہاشم, آپ کی سخاوتوں کے چرچے ہم نے بہت سن رکھے ہیں, آپ لوگوں کے اخلاق اور کردار کے چرچے. یہ کب بات ہو رہی ہے پتہ ہے؟ جب لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے, جب خاندان نبوت کے ڈنکوں کا یہ حال تھا, جب لوگ زنا کرنے کے لیے کوئی نہیں پاتے تو جانوروں کے ساتھ زنا کرتے تھے, تب خاندان نبوت کے تقدس کا یہ عالم تھا کہ لوگ یوں تعریفیں کرتے تھے کہ آپ کے چرچے ہم نے سنے, آپ کے خاندان کے چرچے سنا ہے کہ ہمارا بیٹا زید اس کا نام ہے, وہ آپ کے یہاں ہے, بہت سا مال لائیں, دولت لائیں, جتنا چاہیں آپ لے لیں, جتنی دولت چاہیں آپ لے لیں, لیکن ہمارا بیٹا آزاد کر دے, اور آپ لوگوں کے دروازے پر آ کر کوئی خالی نہیں جائے. واللہ میں کوئی خطابت کا جوہر نہیں دکھا رہا ہوں, نہ میں کوئی خطیب ہوں. آپ کتابیں اٹھا کے پڑھ لیں, حضرت حارثہ نے یہی بات کہی, جناب حارثہ نے یہی بات کہی حضور سے دیکھ کر کہ آپ کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا, یہ آپ کے خاندان کی روایت ہے بنو ہاشم, آپ میرے بیٹے کو آزاد کرتے, جو چاہے لے لیں آپ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اب حضور کی انداز گفتگو دیکھیں, حضور کا انداز تکلم دیکھیں. فرماتے ہیں حارثہ, میں زید کو ابھی بلا لیتا ہوں, اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے گا میں نہیں روکوں گا, اور اگر وہ نہیں جانا چاہے گا تو میں اس پہ زور نہیں دوں گا, اور جہاں تک دولت اور مال کا معاملہ ہے تو میں مال کے عوض نہیں چھوڑوں گا. آپ اس کو لینے آئے ہو, اگر وہ جانا چاہے تو میں یوں ہی اس کو آپ کے ساتھ روانہ کر دوں گا, مجھے کسی دولت کی ضرورت نہیں ہے, کسی مال کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے جناب زید کو آواز دی. ابھی یہ اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے, اعلان نبوت ابھی نہیں ہوا, بحیثیت نبی ابھی حضور علیہ السلام مکے میں متعارف نہیں ہے, لیکن اللہ اکبر, حضور علیہ السلام کا اخلاق, کردار, خاندانی وجاہت, شان, شوکت, عظمت یہ ہے. اللہ اللہ. اب جناب زید کو آواز دی گئی, زید آئے. آنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام سے اس کی کہ آقا کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ دونوں میں سے کسی کو جانتے ہو؟ تو جناب زید نے دیکھا اور کہا حضور یہ میرے ابا ہیں اور یہ میرے چچا ہیں, دونوں کو پہچان لیا. جب باپ نے اتنے برسوں کے بعد بیٹے کو دیکھا, خوبصورت اور حسین, حضرت زید بہت خوبصورت تھے, حسین خوبصورت بیٹے کو دیکھا, باپ کے جذبات کے تلاطم کا عالم کیا ہوگا. لیکن آپ کو حیرت ہوگی, باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے برسوں کے بعد بیٹے کو دیکھ کر. بیٹا بچھڑا تھا تو بچہ تھا, اب ملا ہے تو جوان ہے. اگر آپ اس کو محض چشمے تصور سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یوسف اور یعقوب علیہ السلام کی تاریخ پھر سے دہرائی جا رہی ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا ایک موڑ مختلف آ گیا. وہاں حال یہ ہے کہ باپ بیٹے کو دیکھ کر کے ہمک کر رو پڑا. آنسوؤں کا ایک تلاطم تھا جو دل کے ذریعے سے, آنکھ اور آنکھ کے ذریعے سے رخسار پہ بہ رہا تھا, لیکن بیٹے میں ایسی کوئی چیز باپ کو دیکھ کر کے نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹے کے بچھڑنے کے بعد, توجہ کرنا, بیٹے کے بچھڑنے کے بعد باپ کے پاس بیٹے جیسا کوئی نہیں تھا, اس لیے باپ ہمک کے رو رہا تھا. لیکن بیٹے کو بچھڑنے کے بعد باپ سے بہتر کوئی پیار دینے والا مل گیا تھا, اس لیے وہاں بیٹے کو اس کا احساس اتنا نہیں تھا. کہا یہ میرے بابا ہیں, یہ میرے چچا ہیں, تمہیں لینے آئے ہیں, جاؤ چلے جاؤ, اگر جانا چاہتے تو اجازت ہے. قربان جائیں تاریخ کے اوراق گواہ ہیں. حضرت زید حضور کے پیچھے چھپ گئے, کہنے لگے آقا آپ کو چھوڑ کر کے کہیں نہیں جا سکتا, کیونکہ میرا باپ مجھے اتنا پیار نہیں دے سکتا جتنا آپ نے پیار دیا ہے. سبحان اللہ. باپ سمجھا رہے تھے زید تم باپ کو چھوڑو, کہا جانتا ہوں, لیکن باپ
बाप को उतना प्यार नहीं दे सकता जितना मेरे आका ने मुझे प्यार दिया, इस मोहम्मद रसूलुल्लाह ने प्यार दिया है। अल्लाह अकबर। पता है बात मैंने जो कही थी, अब उसकी दलील, एक जुमला पढ़ने के लिए इतना पूरा वाकया पढ़ा है। जिस वक्त ज़ैद के बाद इतने बहुत समझाया, चच्चा ने कहा तेरा बाप दुबला होता है, घुलता है, अशार लिखता है, रोता है, बिलखता है। कहा जब याद आए मिले हम आपके पास आए, आप हमारे पास आए, लेकिन ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहता, क्योंकि इन्होंने जो प्यार दिया है उतना प्यार कोई नहीं दे सकता। और उसके बाद बाप खुशी खुशी ये सोचकर कि मेरा बेटा अच्छे से है और मुझसे बेहतर कहीं प्यार मिल रहा है, लौट गए। इधर लौटे थे कि अल्लाह के रसूल ने जब देखा कि मेरी वजह से बाप को छोड़ा, मेरे इश्क में बाप को छोड़ा, तो आका ने क्या फरमाया, ज़ैद तू आज से मेरा बेटा है। मंजिले इश्क क्या है, खून किसी और का है, इश्क ने ज़ैद को रसूलुल्लाह का बेटा कहलाया। और उस वक्त से ज़ैद बेटे कहलाते रहे, कहलाते रहे, कहलाते रहे, जब तक कि आया करीमा ये नाजिल नहीं हुई तो आयते मद है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, वो तो आखिरी नबी है। उस वक्त तक के लोगों ने ज़ैद को ज़ैद बिन मोहम्मद कहा, लेकिन जब ये आयत आ गई तब ज़ैद बिन मोहम्मद कहना तो बंद हो गया, मगर लोग हजरत ज़ैद को रसूलुल्लाह के साथ वही निस्बत देते थे जो एक बेटे को बाप के साथ हुआ करती थी। हजरत ज़ैद के साथ वही प्यार था, वही मोहब्बत थी, उनके बच्चे पोतों की तरह रहते थे। अल्लाह अकबर। बल्कि उनके साथ वही निस्बतें, वही सुलूक किया जाता था। देखो ये इश्क है, ये इश्क का मकाम है। लेकिन आप अब अंदाजा करें, जिस मंजिल पर आना था उस मंजिल पर हम आ गए। एक बात इसके बाद और पढ़ेंगे और फिर बात मुकम्मल होगी। ज़ैद को इश्क ने रसूलुल्लाह का बेटा कहलवा दिया। मकाम मिला कब? कब मिला? माँ बाप को छोड़ा। किसको छोड़ा? पता चला इश्क में कुछ छोड़ना पड़ता है, जब तक छोड़ोगे नहीं कुछ मिलेगा नहीं। ज़ैद ने बाप छोड़ा रसूलुल्लाह के लिए। और अगर जुमला याद रहे तो कोई लफाजी के लिए नहीं बल्कि आपको याद रखने के लिए कह रहा हूं, ज़ैद बाप छोड़ते हैं तो रसूलुल्लाह की कुर्बत मिलती है। हम इश्क में तो बाप भी नहीं छोड़ सकते, बाप छोड़ना तो बड़ी बात है। यहाँ तो बाप छोड़ने की बात ही नहीं है, यहाँ तो बाप छोड़ने की बात ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ बाप छोड़ने की बात कही जा रही है। अगर आशिक बनना है तो बाप छोड़ दो, वहां बाप छूट रहा है इश्क में, यहाँ बाप नहीं छूटता। कौन सा इश्क है? तो क्या हम इश्क के नाम पे ढोंग तो नहीं कर रहे, इश्क के नाम पे ड्रामाबाजी तो नहीं कर रहे? वरना खुदा की इज्जत की कसम, अगर इश्क नसीब हो जाए तो आदमी फिर वो मंजिलें पाता है कि अगर उसके पास एक नेकी भी ना हो, बस बात खत्म कर रहा हूं, एक नेकी की बात, एक नेकी भी ना हो तो भी वो जन्नत में जाए अगर इश्क हो। तारीख में हमें एक ऐसा बंदा मिलता है, तारीख में हमें एक ऐसा बंदा, तारीख में एक हमें ऐसा बंदा मिलता है कि जिसके पास ना नमाज है, एक भी वक्त की नमाज नहीं, रोजा भी नहीं है, हज भी नहीं है, ज़कात भी नहीं है, सदका भी नहीं है, कोई नेकी नहीं है, बस वो बंदा आशिक है और इतना बड़ा जन्नती है कि अहले अमल उस पर रश्क करते हैं, बस उसके पास इश्क है। तो आप सोचते होंगे कोई ऐसा भी आशिक है, आप सोचते होंगे कोई ऐसा भी आशिक है कि जो नमाज नहीं पढ़ता हो। मैंने कहा पढ़ने की बात किसने कहा, उसको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। अगर वो जीता तो पढ़ता ना, उसको जीने का मौका नहीं मिला। बस वो इतने वक्त का मुसलमान है जिसको आप 2 या 3 मिनट का टाइम कह सकते हैं। 2-3 मिनट का वो मुसलमान है, बजाय से समझाने के लिए कह रहा हूँ, 2-3 मिनट का मुसलमान है, लेकिन है इस शान का कि बड़े बड़े औलिया उसके मुकद्दर पर रश्क करते हैं, बड़े बड़े अहलुल्लाह उसके मुकद्दर को
حیرت سے دیکھتے ہیں وہ کیا چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو بے پناہ حیرت ہوگی. بس اسی پہ بات. ایک روایت ہے, کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں مخلوط بستی تھی. بستی ملی جلی تھی, اس میں مشرکین بھی رہتے تھے, یہودی بھی رہتے تھے, حضور کے غلام بھی رہتے تھے. تو یہودی تو بہت کٹر قوم ہوتی ہے, یعنی انتہائی بدترین قوم. دنیا میں یہود سے بری کوئی قوم شاید دنیا کے نقشے پہ ظاہر ہوئی. نبیوں کو قتل کرنے والی, جھوٹ بولنے والی, اللہ کو گالیاں دینے والی. ایک ایک دن میں 70 نبیوں کا قتل کیا اس قوم نے, جس کو یہودی کہتے ہیں, جس کو آپ اسرائیل کہتے ہیں نا. ایک قوم یہود بہت بدترین قوم. اگر آج ہی کسی کو ستا رہی تو ان کی کوئی نئی تاریخ نہیں ہے. یہ بڑی جو اپنے نبیوں کو قتل کر دے, جو نبی کی ماں پر زنا کا الزام لگائے, یہ وہ قوم ہے. آپ کیا سمجھ, اور انہی کے پیچھے آپ چل رہے ہو. یہ آپ جو میوزک, گانا, سٹا, جوا, شراب, یہ کس کا؟ انہی کا دیا ہوا ہے, یہ انہی کی مہربانیاں ہیں. مسلمان کا یہ تو کام ہی نہیں تھا, مسلمانوں کا یہ کام نہیں تھا. تم یہودیوں کے طریقے پہ چل رہے ہو, جسے قرآن مغضوب کے لقب سے یاد کرتا ہے. کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے غضب کیا. پورے قرآن میں سب سے زیادہ اگر کسی قوم کے عیب اللہ نے بیان فرمائے ہیں تو وہ قوم یہود ہے, اور ہم انہی کے راستے میں چلے, ورنہ مسلمان ایسے نہیں تھے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ یہودیوں نے جو کیا میری امت وہ کام کرے گی. اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی یہودی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے تو میری امت کا کوئی فرد بھی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا. یعنی یہودیوں کی اتنی نقالی کرو گے کہ یہ دور آئے گا, ایسے حالات آئیں گے. مسلمانوں اپنے بچوں کو یہودیوں سے آگاہ کرو, نصارہ سے آگاہ کرو, مشرکین کے شر سے آگاہ کرو. دین پر جیو, دین پر, اس لیے کہ دین سب کچھ ہے. اور یاد رکھنا, یہ جو دماغ میں شیطانی وسوسہ ہے کہ مسلمان اس لیے ترقی نہیں ہوتی, دین پر اس لیے ترقی نہیں ہوتی, نادان, دین تجھے ترقی سے روکنے نہیں آیا تھا. ورنہ دیکھ, عرب کے سیرا نشینوں نے جب دین کا دامن پکڑا تو اسی دین کے دامن نے انہیں کیسر و کسرا کا تاجدار بنا دیا. دین کی وجہ سے ترقی نہیں رکی, سچے دیندار نہیں ہو اسی لیے ترقی رکی ہے. سچے دیندار بن کے دیکھو پھر کیا ترقی ہوتی ہے دیکھنا. تو کہتے ہیں کہ یہودیوں کی بستی تھی, اور عشق جو ہے, عشق کسی کی میراث نہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ عاشق کا بیٹا بھی عاشق ہو, ایسا نہیں ہوتا کہ عاشق کا بیٹا بھی عاشق ہو. باپ عاشق ہوتا ہے, سعد ابن ابی وقاص, اور بیٹا غدار عمرو بن سعد ہے نا. تاریخ میں اس کے دو نام آئے, دو طرح سے, عمر بن سعد بھی پڑھا گیا اور عمر بن سعد بھی پڑھا گیا. ٹھیک, باپ ایسا عاشق, احد میں حضور پہ تیر آتے تھے تو اپنے سینے پہ لیتے تھے, باپ ایسا عاشق. بیٹا ایسا غدار کہ کربلا میں پہلا تیر خود چلا رہا ہے. یہ دیکھیے, دیکھ رہے ہیں. پھر باپ اتنا گستاخ کہ آیت آ رہی ہے, بلکہ پوری سورت آ رہی ہے مذمت میں, تبت یدا ابی لہب. اور بیٹا ایسا عاشق, اللہ اکبر, بلکہ بیٹی, بیٹا نہیں بیٹی مسلمان ہوتی, عاشق بنتی ہے, عشق کرتی ہے. باپ گستاخ غدار ابو جہل, بیٹا عاشق اکرمہ ابن ابو جہل. تو یہ میراث میں نہیں ملتا, عشق وراثت میں نہیں ملتا. اللہ جس کے جنتی ہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے اسے دولت عشق سے مالا مال فرماتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ خدائی انتخاب ہے, اللہ اسی کو عشق دیتا ہے جس کے جنت پہ جانے کا فیصلہ. اور یاد رکھنا, یہ آسانی سے نہیں ملے, یہ کوئی بازار میں خریدنے کی چیز نہیں ہے, یہ دارالعلوم میں پڑھنے کی چیز بھی نہیں ہے.
نہ یہ دارالعلوم میں پڑھ سکتے ہیں آپ، نہ بازار سے خرید سکتے ہیں آپ، نہ مسجد سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ قدرتی طور پر خدا کا عطیہ ہے، اللہ کی عطا ہے، خدا جسے چاہے عطا کر دے۔ کوئی جنگل میں بیٹھے ہوئے کو بھی عشق مل جاتا ہے، اور کسی مسجد میں بیٹھنے والا بھی عشق سے خالی نظر آتا ہے۔ تو بات کو طول نہ دیتے ہوئے سمیٹتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ یہودیوں کی بستی تھی، اس یہودیوں کی بستی میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ جب مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام، بلکہ وہ خیر القرون کے مسلمان جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، ان کے جرمٹ میں حضور جاتے تھے، اس بچے کی نظر پڑ گئی، ننھے سے بچے کی نظر پڑ گئی، یہودی کا بچہ تھا، ننھے سے بچے کی نظر پڑ گئی۔ بچے نے دیکھا، بچہ حضور پہ شیدا ہو گیا، حضور سے پیار کرنے لگا، حضور سے عشق کرنے لگا، حضور سے محبت کرنے لگا۔ آپ دیکھیں بچہ حضور سے عشق کرتا ہے، میں نے کہا بچہ تو بڑی چیز ہوتی ہے، اس کے پاس کچھ بھی شعور ہوتا ہے کیونکہ انسان کا بچہ ہے۔ اللہ کے رسول کا معجزہ یہ ہے کہ آپ سے پرندوں نے بھی عشق کیا ہے، آپ سے جانوروں نے بھی عشق کیا ہے۔ پرندے اور جانوروں کے پاس تو جان ہوتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، سوکھے ہوئے تلے نے بھی میرے آقا سے عشق کیا ہے، پتھروں نے بھی میرے آقا سے عشق کیا ہے۔ ارے وہ کون سی چیز ہے جس نے حضور سے عشق نہیں کیا؟ واللہ ایسی ہستی جس سے کھجور کا تنا بھی عشق کرے، پتھر بھی عشق کرے، زمین بھی عشق کرے، آسمان بھی عشق کرے، چاند اور سورج بھی عشق کرے۔ اگر ہم فیل ہو رہے ہیں عشق میں تو ہم لوگ فیل، کلمہ پڑھنے والے، کلمہ پڑھ، روزانہ امتحان عشق ہوتا ہے، روزانہ ہم روز عشق کے امتحان میں فیل ہوتے ہیں۔ عاشق کہلاتے کہاں؟ جلوس میں، عاشق کہلاتے کہاں؟ جلسے میں، لیکن روز عشق کے امتحان میں فیل ہوتے ہیں۔ عشق کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر ہے نماز۔ نفس کہتا ہے نیند بہتر ہے۔ بتاؤ کس کی سنتے ہو؟ روزانہ امتحان عشق ہے، عشق کے امتحان میں روزانہ ناکام ہو رہے ہو۔ ایک طرف حرام مال کہتا ہے میری طرف آ، عشق کہتا ہے نہیں محبوب نے حرام کیا ہے، بتاؤ کس کی طرف جاتے ہو؟ ایک طرف لڑکیوں کا جمال کہتا ہے میری طرف آ، ایک طرف حسن مصطفیٰ کہتا ہے میری طرف آ، کس کی طرف جاتے ہو؟ میرے عزیز، اگر سچے عاشق رسول ہوتے تو شاید ہمارے موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویر نہ ہوتی، سچے عاشق رسول ہوتے ہمارے موبائل کے اندر گندی فلمیں نہ ہوتی، سچے عاشق رسول ہوتے تو ہمارا حرام مال کی طرف توجہ نہ جاتی۔ ہم تو کہتے ہیں اس حرام مال کو آگ لگے جس سے محبوب کا دل دکھے۔ سیدنا عمر ابن خطاب فرماتے کہ لوگ چھوٹے اور بڑے گناہ میں تفریق کرتے ہیں، میں تو بس اتنا سمجھتا ہوں گناہ کوئی بھی کرو اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اندازہ تو فرمائے روزانہ سینکڑوں مرتبہ گنبد خضرا میں چین سے آرام کرنے والے رسول کو تکلیف پہنچاتے، ان کا دل دکھاتے، ان کو اذیت پہنچاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ پاک نے دیکھا کہ حضور کی چوکھٹ میں کوئی کیل ٹھوک رہا ہے، فرمایا ہٹ یہاں سے، حضور کی آرام میں خلل ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اما جان کو وہ کیل کے ٹھوکنے کی آواز کی تکلیف بھی گوارا نہ ہوئی۔ سوچو جب زنا کرتے ہو تو حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، شراب کی بوتلیں منہ میں اڈلتے ہوگے تو حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالتے ہوگے تو حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تمہاری بیٹیاں بغیر دوپٹے کے جب ٹیوشن اور کوچنگ جاتی ہوگی تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ جب تمہارے گھر میں سود کے، شراب کے، جوئے کے حرام پیسوں سے کھانے پکتے ہوں گے اور اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ حرام مال پر بسم اللہ پڑھ کے کھانے والوں اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ سود کے دھندے سے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا رہے ہو، کون سی مسلمانیت ہے؟ شراب کے دھندوں پر بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا رہے ہو، کون سی مسلمانیت ہے؟ لوگوں کا مال کسب کر کے، ہڑپ کر کے اس مال سے اپنے بچوں کو کہتے ہو کہ پہلے بسم اللہ پڑھو کھانا۔ بسم اللہ تو حلال مال پہ پڑھا جاتا ہے، اور اگر حرام پہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ گے تو وہ حلال تو نہیں ہو جائے گا۔ کہاں ہو؟ مسلمانوں کو مسلمان بننے کی ضرورت۔ بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، بہت مشکل ہے مسلمان کا مسلمان ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ بچوں کا کھیل گوشت مچھلی انڈا کھانے کا کھیل نہیں ہے مسلمان ہونا۔ مسلمان ہونا تو یہ ہے کہ دیوان گان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی، اور گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ تو دکھڑا بہت ہے، کب تک اس کا ذکر کرے، بس جلدی جلدی بات پوری ہو جائے، اللہ کرے ٹائم میں برکت ہو۔
تو یہودی کا بچہ حضور کا عاشق ہو، چھوٹا سا بچہ حضور کا عاشق، حضور علیہ السلام کے پاس آتا جاتا رہا. اب حضور کے پاس جو روایت ہے میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھ رہا ہوں، تھوڑے خلاصے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ. وہ بچہ آنے جانے لگا، حضور کی خدمت میں رہنے لگا. اچھا میرے آقا کے اخلاق دیکھو، یہودی کا بچہ تھا پھر بھی اس کو منع نہیں کیا آنے جانے سے، اس لیے کہ حضور کے یہاں آنے کے دروازے تھے، جانے کا کوئی دروازہ وہاں نہیں. سبحان اللہ. وہاں تو سب کی سمائی تھی، دامن میں اتنی وسعت تھی کہ سب سما جاتے تھے. یہ اور بات ہے کہ آج ہمارا سگا بھائی بھی ہمیں ہضم نہیں ہوتا، سگے بھتیجے بھی ہضم نہیں ہوتے، بہنوں سے بھی ہمیں تکلیف ہے، یہ الگ بات ہے. یہی تو رونا ہے کہ سب چیز سیکھی، اسلام نہیں سیکھا، دین نہیں سیکھا. وہ ننھا سا بچہ خدمت کرتا حضور سے، عشق کر بیٹھا. اس کے باپ کو پتہ چلا، باپ یہودی تھا، کسی نے چغلی کر دی کہ تیرا بیٹا تو محمد کے پاس روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم آتا جاتا رہتا ہے. ایسے چپکے بیان نہ سنا کرو، جب حضور کا نام آئے تو درود پڑھا کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرو. آقا کا نام نامی آئے اور درود نہ پڑھے تو آقا فرماتے ہیں جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. فرمایا کہ کوئی جو مجھ پہ درود نہیں پڑھتا وہ بخیل ہے، بخیل، اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. تو جب بھی کسی محفل میں آقا کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو درود پڑھا کرو، درود پڑھنا چاہیے، حضور کا حق ہے. اللہ اکبر. تو اس یہودی کو کسی نے بتایا کہ تیرا بچہ تو معاذ اللہ محمد عربی کا عاشق ہو گیا، شیدا ہو گیا، اور وہ انہی کے ساتھ ان کے صحاب کے ساتھ آتا جاتا گھومتا رہتا ہے. یہودی تھا، کٹر دشمن تھا. اس نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا خبردار محمد کے پاس نہ جانا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم حضور کا نام ایسے نہیں لیتے، نہ لے سکتے، لیکن چونکہ وہ یہودی کہہ رہا تھا تو مجھے اس کو نقل کرنا پڑ رہا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں. اس نے کہا خبردار محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانا. روک دیا. باپ تھا، وہ ننھا سا بچہ تھا، بچہ رک گیا. لیکن آپ کو حیرت ہوگی میرے بھائیوں، دیکھو یہ عشق ہے. پھر کہتا ہوں عشق کا پروپیگنڈا بہت کیا، عشق سیکھا نہیں، عشق کیا نہیں، عشق کرنے کی کوشش نہیں کی. جب اس یہودی کے چھوٹے سے بچے کو اس کے باپ نے آقا کے دربار میں جانے سے روک دیا تو وہ بچہ حضور کو دیکھے بغیر بیمار ہو گیا. جب چند دن تک اس نے آقا کی زیارت نہیں کی تو وہ بیمار ہو گیا. اور جب بیمار ہوا تو باپ کو احساس ہوا کہ میرا بچہ بیمار پڑ گیا. اس کو خیال بھی نہیں تھا کہ میرا بچہ کسی کو نہ دیکھنے کی وجہ سے بیمار پڑ گیا، کسی کی زیارت نہ کرنے کی وجہ سے بیمار پڑ گیا. اس کو ایسا لگا بچہ ہے، ادیب بڑے بڑے حکیم بلائے اور دوائیں دی، یہ دیا وہ دیا. لیکن جتنی دوائیں دیتے جاتے اور جتنا علاج کرتے جاتے اس کی بیماری بڑھتی جاتی. بچہ روتا رہتا، گھلتا رہتا، دن بدن گھلتا رہا. باپ پریشان تھا، جب وہ مال خرچ ہو رہا تھا، دولت خرچ ہو رہی تھی، لیکن وہ بچہ اچھا ہونے کا نام نہیں لیتا تھا. لوگوں نے ہاتھ ٹیک دیا. اللہ اکبر. یہ صورتحال تھی. اب آپ اندازہ کریں یہودی کا بچہ اگر عاشق ہو جائے تو حضور کو دیکھے بغیر وہ بیمار پڑتا ہے. سچ کہنا، سچ کہنا، سچ کہنا. ایمان والوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے کہنا اللہ اکبر. یہودی کا بچہ ہو کے حضور کی جدائی میں گھل رہا ہے، رو رہا ہے، بیمار پڑ رہا ہے، مر رہا ہے. ہمیں حضور کے عشق میں کبھی رونا آیا؟ ہم نے ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کر تو آنسو بہائے، غزلیں سن کر تو روئے. یا کبھی حضور کے عشق میں بھی روئے، آقا کی یاد میں بھی روئے؟ کبھی ہماری کوئی رات ایسی بھی گزری کہ ہم بستر پہ لیٹے اور تڑپ رہے کہ حضور آپ کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آ رہی؟ روزی روٹی کا سوچ کر نیند اڑی، بچوں کا سوچ کر نیند اڑی، کبھی حضور کے لیے بھی نیند اڑی؟ بتاؤ، آپ بتائیں. میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، پہلے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ کچھ بھی ہیں، مجھ سے بہتر عاشق رسول آپ ہیں، میں آپ کے بعد ہوں. میں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید جب عاشقوں کی فہرست بنے گی تو سب سے چھوٹے نمبر پر اگر کسی کا نام آئے گا تو شاید میرا نام ہے. وہ بھی لاج رکھ لی جائے تو رکھ لی جائے بس. ہاں، اور مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ کہیں کہ ہم عاشق نہیں ہیں تو کافر ہو جائیں، اور اگر یہ کہیں کہ ہم عاشق ہیں تو پتہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹوں میں اپنا شمار نہ ہو جائے. اپنی کیا اوقات ہے؟ عشق بڑی منزل ہے. اللہ ہمیں عشق نصیب کرے. ہم عشق کا انکار نہیں کرتے کہ ہم عاشق نہیں ہیں، اور یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ نہیں ہیں. آپ ہو، ہم سے بہتر ہو، لیکن عشق گیا کہاں؟
عشق تو رلاتا ہے، عشق تو بستروں سے اٹھاتا ہے، ارے عشق تو مدینے کی آرام گاہ سے نکال کر کربلا کے ریگزاروں پہ لے جاتا ہے، عشق تو خاندان لٹواتا ہے، عشق تو سر کٹواتا ہے، عشق تو بے آبرو کرتا ہے، عشق تو دار پہ چڑھاتا ہے، عشق تو بھوکا رکھواتا ہے، عشق تو پیاسا رکھواتا ہے۔ جو قوم حرام کھا کھا کر اپنے جسم کو بڑھائے وہ تب سے عاشق ہونے لگی، جسے پہلے کلمہ بھی نہ آئے وہ تب سے عاشق ہونے لگی، جو عورتوں کے حسن پہ اپنے ایمان کا سودا کرے، جن کو مہینوں مہینوں تک کبھی اپنے نبی کی یاد بھی نہ آئے۔ عاشقوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ محبوب کے بغیر ایک لمحہ نہیں جینا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس دم غافل اس دم کافر، یہ اہل عشق کا مسلک ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میرے بھائیوں اندازہ کرو، اللہ ہمیں عشق کی دولت نصیب کرے، ہم رسموں میں گھر گئے تو وہ بچہ بیمار پڑتے پڑتے آخر اس کے سینے سے گرم گرم سانسیں نکل رہی تھی۔ باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھ رہا تھا اور دیکھ کے رو رہا تھا، اور بیٹا کسی کے غم میں رو رہا تھا۔ ایسے میں باپ نے کہا، میرے لال، میرے بیٹے، پوری زندگی کی پونجی خرچ کر دوں گا اگر تجھے بچا لوں تو، اگر تو بچ گیا تو۔ بیٹے نے کہا، بابا اب میں نہیں بچ سکتا، بابا اب نہیں بچ سکتا، میری زندگی کے آخری لمحات ہیں اور مرنے والوں کی آخری خواہشیں پوری کی جاتی ہے۔ بابا اگر آپ میری آخری خواہش پوری کر سکتے تو پوری کر دے بابا۔ ننھے سے بچے نے جب یہ بات کی، آخری خواہش کی، تو باپ نے بڑھ کر کہا، میری جان، میرے بیٹے، اگر اپنی جان دے کر تیری آخری خواہش پوری کر سکتا ہوں تو کر دوں گا، بول تجھے کیا چاہیے، تو جو کہے گا میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری تو تمنا تھی کہ تجھے دولہا بناتا، چاند سی بہو لاتا، لیکن ہائے میرے ارمانوں کا خون ہو گیا، میں کامیاب نہ ہو سکا، لیکن کم سے کم دنیا سے جاتے جاتے تیری آخری خواہش پوری ہی کر دوں۔ باپ آخر باپ ہوتا ہے، باپ کے اپنے جذبات ہوتے ہیں۔ ننھے سے بچے نے جب باپ سے کہا، بابا آخری خواہش پوری کر دیں، تو باپ نے کہا، پوری کر دیں گے۔ کہا، وعدہ کرو بابا آپ پوری کرو گے۔ وعدہ کرتے، جان دینا پڑے تو جان دیں گے، لیکن تیری آخری خواہش پوری کریں گے۔ تو اس وقت ننھے سے بچے نے کہا، بابا میں مرض عشق ہوں، میں مریض عشق ہوں بابا، مجھے عشق کا مرض ہوا ہے، یہ مدینے کے طبیب اور حکیم میرا علاج نہیں کر سکتے۔ آپ ایک کام کریں، بہت دیر ہو گئی علاج میں، اگر پہلے کر لیا جاتا تو شاید مجھے شفا ہوتی، اب شفا کا وقت بھی چلا گیا۔ بس اتنا ہے، جس کا عشق ہوا ہے ایک مرتبہ دنیا سے جاتے جاتے اسے دیکھنا چاہتا ہوں، بس اسے بلا دیجیے، میں ایک جھلک دیکھ لوں اور پھر ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لوں۔ باپ نے حیرت سے کہا، کون ہے وہ جس سے تجھے عشق ہو گیا اور تو آخری وقت اسے دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا، وہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ایک بار بلا دے بابا، آخری دم انہیں دیکھ لو بابا۔ اس یہودی نے کہا، مگر وہ مسلمانوں کے نبی ہیں، وہ تجھے دیکھنے کیسے آئیں گے؟ کیونکہ تو ایک یہودی کا بیٹا ہے۔ یہودی ایک تو اگر تو کوئی صاحب منصب ہوتا، مقام اور مرتبے والا ہوتا تو شاید آتے، تو چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بھی یہودی کا بچہ ہے، وہ کیسے آئیں گے؟ اس بچے نے کہا، بابا وہ ایسے نہیں ہیں جیسے تم لوگ جانتے ہو، واللہ اگر انہیں پتہ چلے گا نا کہ میں بیمار ہوں اور ان کا طالب ہوں، وہ ضرور آئیں گے بابا، ایک بار آپ جا کر اطلاع تو کر دے، وہ ضرور آئیں گے۔ اس باپ نے کہا، یقیناً یہ ظالم معاشرہ میرا بائیکاٹ کر دے گا، سوشل بائیکاٹ کریں گے یہودی، مجھے اپنی برادری میں رہنے نہیں دیں گے، اور میں ان کے پاس جاؤں گا، ان کو بلا کے لاؤں گا تو پتہ نہیں مجھے وہ کیا کیا نام سے یاد کریں گے، کیسے کیسے برے القابات سے یاد کریں گے۔ لیکن میرے بیٹے، تیری آخری خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے بائیکاٹ برداشت کرنا پڑے، ذلت برداشت کرنا پڑے، رسوائی برداشت کرنا پڑے، میں سب برداشت کروں گا، لیکن
میں ضرور جاؤں گا۔ المختصر یہ کہ یہودی وہ شخص اٹھا اور اٹھ کر مسجد نبوی کی طرف بوجھل قدموں سے چلنے لگا۔ دل و دماغ پر بوجھ تھا، میں جاؤں گا محمد عربی کے پاس، لیکن بیٹے کی محبت نے جانے پہ مجبور کر دیا۔ جیسے ہی وہ میرے آقا کے پاس گیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سے پوچھا کیسے آئے ہو؟ تو اس نے بدل ناخواستہ کہا میرا بیٹا ہے اور بیمار ہے اور اس کے سینے سے گرم گرم سانسیں نکل رہی ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ ایک بار آپ کی زیارت کر لے، کیا آپ آئیں گے؟ بس اتنا سننا تھا۔ میرے آقا نے اپنے اصحاب سے کہا اچھا وہی بچہ جو کچھ دنوں پہلے آتا جاتا تھا اور آنا جانا بند کر دیا تھا، اسی کی بات ہے؟ جی یا رسول اللہ اسی کی بات ہے۔ کہا چلو چلتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں۔ ہائے ہائے قربان جائیں، کیسے ہمارے آقا ہیں، کیسے ہمارے سرکار ہیں۔ پھر سرکار نکلے اور اس کے یہودی کے گھر میں گئے، اور آقا کی عادت کریمہ تھی جب بیمار کو دیکھنے جاتے تو سیدھا اس کے بستر پہ جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ قربان آقا بستر پہ بیٹھے اور پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہا کیسے ہو؟ ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار نے کہا کیسے ہو؟ اس کی آنکھ میں آنسو تھے اور وہ ہمک ہمک کر ہچکیاں لے لے کر کے رو رہا تھا۔ میرے آقا سے عرض کی یا رسول اللہ میرا برا حال ہے، اب میں نہیں بچوں گا۔ میرے باپ نے آپ کی زیارت کے لیے روک دیا تھا، میرے باپ نے مجھے آپ سے ملنے کے لیے روک دیا تھا آقا، اور آپ کے عشق میں کھل گیا ہوں، ایسا لگتا ہے اب میں نہیں زندہ بچوں گا آقا۔ تو میں نے سوچا آخری آپ کی زیارت کر لوں آقا، اسی لیے میں نے آپ کو زحمت دی۔ سرکار نے فرمایا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھ لو، اس لیے کہ عشق ہو اور عاشق جہنم میں جائے۔ سب جہنم میں جا سکتے ہیں، عاشق نہیں جا سکتا، عاشق نہیں جا سکتا۔ ایک ہی گارنٹی ہے، عاشق نہیں جا سکتا۔ کیوں ہے؟ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ۔ فرمایا کلمہ پڑھنے۔ بچہ تھا، چھوٹا بچہ، آنکھ ہی آنکھ میں، سامنے بیٹھے میں باپ سے پوچھا کیا کروں؟ باپ اس کے عشق کی کیفیت کو جان چکا، جو عشق میں اپنے آپ کو بھلا چکا، اور حضور کی اس محبت کو بھی دیکھ رہا تھا جو اس بچے کے ساتھ تھی۔ یاد رکھنا، ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ سے محبت کرے ضروری نہیں ہے۔ ہر محبت میں بڑی معذرت کے ساتھ کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے امام کو چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ امام بھی آپ کو چاہے، آپ اپنے پیر کو چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کا پیر بھی آپ کو چاہے، آپ اپنے دوست کو چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کا دوست بھی آپ کو چاہے۔ حد تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کے بچے بھی آپ کو چاہیں۔ حد تو یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ بیوی بھی آپ کو چاہیں۔ تاریخ میں ایسی بیویاں بھی ہمیں ملتی ہے جنہوں نے شوہر کا خون کیا، قتل کیا، چھوڑ دیا، اللہ اکبر، لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ اگر تم ان سے پیار کرو گے تو تم اپنی حیثیت پر پیار کرتے ہو، وہ اپنی شان کے مطابق پیار کرتے ہیں۔ ان جیسا پیار ہزاروں کروڑوں ماروں سے زیادہ اگر اپنی امت سے کوئی پیار کرتا ہے تو اس ذات کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ انہوں نے جتنا پیار کیا کون کر سکتا ہے؟ تو جیسے اس لڑکی نے کہا کیا کروں، تو باپ نے کہا جو کہتے کر لے۔ عشق دیکھ چکا تھا، عشق جیت چکا، نفرتیں ہار گئی، کہا جو کہتے کر لے۔ بس حضور کا ہاتھ پکڑا اور پڑھا محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور کلمہ پڑھا۔ اور کلمہ پڑھنا قربان، حضور اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ اچھا ہم چلتے ہیں، ابھی 2 قدم ہی چلے تھے کہ اس کی روح پرواز ہو، یعنی کلمے کا پڑھنے سے لے کر مرنے تک، کلمہ پڑھنے سے لے کے مرنے تک نہ کوئی اذان ہوئی، نہ کوئی نماز ہوئی، نہ حج کا موقع، نہ زکوٰۃ کا موقع، نہ سبحان اللہ، نہ الحمد، کوئی نیکی کا موقع نہیں ملا۔ بات کتنی ہے؟ ادھر کلمہ پڑھا اور چند گھڑیوں کے بعد وصال۔ لیکن موت بھی کیسی ہے؟ حضور جس کے بستر سے اٹھے ہوں،
اور موت آئی ہو. کیا موت ہے سبحان اللہ. جان تو جاتے ہی جائے گی, قیامت یہ ہے. اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. جیسے حضور باہر نکلے وہ انتقال کر گیا. وہ یہودی دوڑا آیا, میرے بچے کا انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ سے فرمایا جاؤ غسل دو, کفن پہناؤ, مجھے اطلاع کرو, جنازہ تیار ہو جائے. پتہ ہے کیا ہوا؟ جب یہ بات ہوئی تو اس یہودی نے کہا کہ ہم لوگ یہودی ہیں اور یہ مسلمان ہو گیا تھا. اب یہ بچے کو ہم کچھ نہیں کریں گے, اس کی لاش اٹھا کے تم لے جاؤ اور تم کو جو کرنا ہے وہ کرو اپنے حساب سے. یہ بچہ کو ہم تم کو دیتے ہیں. پتہ ہے عشق, توجہ کرنا, عشق. جب وہ لاش اٹھا کر کے ننھے سے بچے کی صحابہ کے ہاتھ میں دی گئی تو صحابہ نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا, حضور یہ میت کس کے دروازے سے اٹھے گی, کیونکہ اس کا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے. اس کے باپ نے یہ میت ہمیں دے دی. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا جنازہ میری چوکھٹ سے اٹھے گا. عاشق کا مقام تو دیکھو, عشق والوں کی معراج تو دیکھو مقدر کی. فرمایا اس کا جنازہ میری چوکھٹ سے اٹھے گا, میرے گھر سے اس کا جنازہ اٹھے گا. اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا, مدینے کی تاریخ گواہ ہے, یہودی کا وہ بچہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا, اس کے عشق نے اس کو یہ معراج عطا کی کہ اس کا جنازہ اٹھ رہا تھا. سید الانبیاء کی اس چوکھٹ سے, جس چوکھٹ کے اندر جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آیا کرتے تھے, اس گلی سے جس گلی کا متلاشی عرش اعظم ہے, اللہ اکبر ہے بے نام, جس کے لیے عرش اعظم وہ اس راہنمے لامکان کی گلی ہے. تیرے در کا دربار جبریل اعظم, تیرا مدح کا ہر رسول و ولی ہے. اور حضور کی چوکھٹ سے جب جنازہ اٹھا تو لوگوں نے دیکھا, کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول انگلیاں رکھ کر چل رہے, نہ نماز ہے نہ روزہ, کیونکہ اس کو موقع ہی نہیں ملا. وہ صرف عاشق تھا, موقع ملتا تو بہت کچھ کرتا لیکن اس کو موقع ہی نہیں ملا. لیکن قربان حضور انگلیاں رکھ کر چل رہے, انگلیاں. صحابہ نے پوچھا آقا آپ انگلیاں رکھ کے چل رہے؟ فرمایا اس عاشق کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مدینے کی زمین تنگ ہو گئی ہے, مجھے قدم رکھنے کو جگہ نہیں ملتی تو میں انگلیاں رکھ کر کے چل رہا. اور جنازہ جب جنت البقیع پہنچا, بس آخری لمحات ہے. اللہ کرے اللہ وہ عشق کی خیرات ہمیں دے, ہمیں بھی عشق نصیب فرما دے. پتہ ہے عشق والوں کے مقدر کے لوگ کہتے قبر میں حضور آئیں گے, میں کہتا ہوں بالکل آئیں گے, لیکن عاشقوں کو تو اتارنے کے لیے بھی آتے ہیں. عاشقوں کو تو اتارنے کے لیے بھی آتے ہیں, عاشقوں کے تو روح نکلتے وقت بھی آتے ہیں, عاشقوں کو تو لینے خود آتے ہیں. عشق والوں کی منزل الگ ہے. لوگ مادیت میں ڈوب گئے, کہتے ہیں کہ بشر حافی کا جس دن انتقال ہوا اس دن بغداد کی زمین پر سینکڑوں اولیاء نے خواب میں دیکھا کہ حضور بغداد کی زمین پہ چل رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا حضور آج آپ بغداد آئے؟ فرمایا بشر حافی کو لینے آیا ہوں. جس دن سرکار غریب نواز کا وصال ہوا 6 رجب کو, بڑے بڑے اولیاء بیان کرتے ہیں ہم نے خواب میں دیکھا اجمیر مولا کی زمین پہ حضور چل رہے ہیں. تو پوچھا حضور آج آپ یہاں؟ فرمایا معین الدین کو لینے آیا ہوں. عاشقوں کو لینے بھی آتے کیوں؟ معین الدین ایسا عاشق ہے کہ خود ان کی گواہی عشق کی یوں دی گئی, ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ, یہ اللہ کا حبیب ہے, اللہ کی محبت میں دنیا سے گئے. عاشقوں کو لینے کے لیے خود آتے ہیں. یہ صرف عشق والے جانتے ہیں, عقل والوں کو کیا خبر, اہل عقل کو کیا خبر, مادیت والوں کو کیا. تو فرمایا جب جنت البقیع میں جنازہ گیا, فرمایا اس کی قبر میں میں خود اتروں گا. اور آقا علیہ کیا نصیبیں ہیں. اسی لیے تو ہمارے احباب نے بڑا اچھا عنوان رکھا. لیکن پھر کہتا ہوں عشق عشق کرنے سے عشق نہیں آئے گا, لڈو لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا. عشق بڑی چیز ہے. دعا مانگو, مانگ لو اللہ سے عشق, طلب کر لو اللہ سے عشق, گڑ گڑا کر مانگو, اللہ کی بارگاہ میں عرضیاں لگاؤ, کرم ہو جائے. کچھ چھیٹے, ایک چھیٹا بھی پڑ جائے کام ہو جائے انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ سب کو عشق نصیب کرے. فرمایا قبر میں میں خود اتروں گا. حضور اترے. اب ذرا آگے سننا, جب اترے نا قبر میں
تو اللہ کے رسول علیہ السلام قبر میں پسینے پسینے ہو گئے، آقا کو پسینے آنے لگے قبر میں، اور پسینے ٹپک ٹپک کر اس کی چہرے پہ، اس کے کفن پہ جو ہے وہ لگتے ہیں، یعنی کوئی کچھ لے جائے گا، کوئی کچھ لے جائے گا۔ عاشق کا مقدر کیا ہے؟ چہرے پر پسینہ رسول ہے، کفن پر پسینہ رسول۔ حضرت بیدم شاہ وارسی نے بہت اچھی بات کہی تھی، خدایا حشر میں اس لباس میں اٹھوں، خدایا حشر میں اس لباس میں اٹھوں، ملی ہوئی ہو میرے تن پہ خاک کوئے رسول۔ اللہ اکبر۔ حضور کو پسینے آ رہے تھے۔ بہرحال جب قبر سے باہر نکلے، صحابہ کی عادت تھی جو دیکھا پوچھ لیا، صحابہ کی عادت تھی جو دیکھا پوچھ لیا۔ عرض کی آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، قبر میں آپ کو پسینے بہت آئے آج، اور آپ پسینے پسینے ہو گئے۔ فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ جب میں اس کو اس کی قبر میں اتار رہا تھا تو جنت کی حوریں دوڑ رہی تھی، وہ جنت کی حوروں کی بھیڑ تھی، میں ان کو ہٹا رہا تھا۔ اس ہٹانے کے ازدحام کا عالم یہ تھا کہ اس کی وجہ سے میں پسینے پسینے ہو گیا، اور تم مجھے پسینے پسینے دیکھ رہے تھے۔ یہ عشق والوں کا مقام ہے، اللہ کرے عشق نصیب ہو۔ لیکن یاد رکھنا، جوئے میں رہو گے، سٹوں میں رہو گے، شراب میں رہو گے، گانے غزلوں میں رہو گے، عشق کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت جو وہ عارف رومی رضی اللہ تعالیٰ بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ جب عشق ہوتا ہے تو آدمی سب چھوڑ دیتا ہے، عشق ہوتا ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے، لذت آشنائی شہادت ہے، مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ عاشق بنو، عشق کے لیے دعائیں کرو، حضور کے لیے رو۔ اب آپ کہیں گے اتنی لمبی تقریر کر دی سید، اب یہ تو بتا عاشق بنے کیسے؟ سب کر دیا نا، اب اتنا تو بتا۔ اس کے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، کثرت سے درود پڑھو گے تو دل میں حضور کا عشق پیدا ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مختصر درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مختصر درود شریف ہے۔ صرف صلی اللہ علیہ وسلم مت پڑھا کرو، بلکہ کیا پڑھا کرو؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، کچھ لوگ غفلت میں پڑھتے ہیں، میں کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں، مفتی نہیں ہوں، لیکن یہ کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ مجھ پر ادھورا درود نہ پڑھا کرو، آدھا ادھورا درود نہ پڑھا کرو۔ کہا حضور یہ آدھا ادھورا کیا ہے؟ کہا صرف مجھ پہ درود نہ پڑھو، بلکہ میرے ساتھ میری آل پر بھی درود پڑھا کرو۔ تو لوگ آل کو نکال دیتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ہو سکتا ہے غفلت میں، بے توجہی میں کہتے ہوں، لیکن میں کوئی حکم نہیں لگا رہا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ حضور کے پورے حکم پہ عمل کا طریقہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ درود شریف سب سے مختصر ہے، اگر 500 مرتبہ پڑھو گے تو صرف 10 منٹ لگیں گے، اور 1000 مرتبہ پڑھو گے تو صرف 20 منٹ لگیں گے۔ عاشقوں نے تو جانیں گنوا دی، کیا ہم 10 منٹ اور 20 منٹ کا ٹائم نہیں نکال سکتے؟ تو درود شریف پڑھو، عشق آئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جب تنہائی میں بیٹھو تو کسی اچھے نعت خواں کی پڑھی ہوئی نعت اکیلے میں بیٹھ کر کے آنکھ بند کر کے سنو، یہ تصور کر کے کہ حضور موجود ہیں، میں حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے ہوں۔ یہ جو آج کل عمال دھمال کی جو آپ کے یہاں کود فان والی، وہ تو کلام بھی صحیح نہیں ہوتے، اشعار بھی عجیب سے اٹھ پٹانگ لوگ کہتے ہیں۔ یعنی ایسے جو مقبول شعرا ہوں، جو شاعر مقبول ہوں، ان کی جیسے امام اہل سنت کا کلام مقبول ہے، استاد زمن کا کلام ہے، شیخ سعدی کا کلام ہے، علامہ جامی کا کلام ہے، حضور شیخ المشائخ اشرفی میاں کا کلام ہے، اسی طرح مولانا کافی مراد آبادی کا کلام ہے، اسی طرح مولانا عبدالقادر تاج الفہول کا کلام ہے، اسی طریقے سے اور بھی شعراء میں کتنوں کے نام لوں، سب کے نام نہیں، بڑے بڑے عشاق جنہوں نے کلام لکھے، ان کے کلام آپ سنیے تو دل میں آپ کے عشق پیدا ہوگا۔ اور تیسری چیز، سیرت النبی کا مطالعہ کیجیے، حضور کی سیرت پڑھیے۔ حضور کی سیرت پڑھو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دل میں عشق رسول کے جذبات۔ اور چوتھی سب سے اہم چیز، کچھ رہے یہ یاد نہ رہے یہ یاد رکھنا، عشق کو پیدا کرنے کے لیے چوتھی سب سے اہم چیز، کسی عاشق کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دو،
इंशाअल्लाह इश्क का चिराग दिल में खुद बखुद रोशन हो जाएगा। अब ये मंजिल ऐसी आ गई, अब आशिक तो पता नहीं नजर आ रहा है भी कि नहीं, तो सबसे आसान तरीका ये, जो जमीन के ऊपर है उनसे धोखा खाने की बजाय जो उशाक जमीन के अंदर चले गए हैं वहां जाकर के बैठ जाया करो, दुरूद शरीफ पढ़ा करो। इंशाअल्लाह कभी मखदूम माहिमी के यहाँ चले जाओ, कभी सरकार बहाउद्दीन अस्फहानी के यहाँ चले जाओ, मौका मिले तो कभी गरीब नवाज के यहाँ चले जाओ, और नसीबा यावरी करे तो गौसे पाक के यहाँ चले जाओ, महबूब इलाही के यहाँ, मखदूम पाक के यहाँ, साबिर पाक के यहाँ। लेकिन आप क्या करते हो, जाते हो रस्मी तौर पे फातिहा पढ़ के निकल जाते नहीं, थोड़ी देर बैठो वहां दुरूद पढ़ो, आंखें बंद करो और तसव्वुर करो कि उनके दिल में जो इश्क है उसकी किरणें निकलकर आपके पीरो मुर्शिद के दिल से होते हुए आपके दिल पर आ रही है। जब आप इस अंदाज से बैठोगे तो आपका दिल इश्क के रसूल से मुनव्वर हो जाएगा। और जब ये हो जाए तो मुझ फकीर को भी दुआ में याद रखना कि अल्लाह उसको भी आशिक बना दे, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। आज की ये खूबसूरत महफिल वादी नूर आज़ाद मैदान के इज्तिमा की दावत के लिए मुनक्किद थी। 1, 2 और 3 दिसंबर को सुन्नी दावत इस्लामी जो एहयाए इश्क रसूल की तहरीक है, मोहब्बत रसूल की तहरीक है, इस तहरीक का मकसद न सियासत है, न रियासत है, न दौलत है, न ओट है, न नोट है। इस तहरीक का मकसद न कोई बिरादरी है, न कोई सिलसिला है। इस तहरीक का एक ही मकसद है, भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल। वो इश्क का भूला हुआ सबक याद दिलाने के लिए सुन्नी दावत इस्लामी काम कर रही है। इस तहरीक से जुड़िए। इस तहरीक का मकसद सिर्फ एक है, हुजूर का इश्क सीने में पैदा हो, हुजूर की मोहब्बत पैदा हो। हमारा एक निकाती प्रोग्राम है, ये कौम इश्क के रंग में रंग जाए, हुजूर की मोहब्बत में दीवानी हो जाए, हुजूर की मोहब्बत में तड़पे मचले और आने वाली नस्लों को इश्क रसूल की शमा दिलों में जलती भी नजर आए। इसीलिए सुन्नी दावत इस्लामी की कोशिशें हैं, ये सारे काम उसी की एक कड़ी है। और साथ ही साथ वादी नूर का इज्तिमा जहां लाखों आशिकाने रसूल आते हैं। 1, 2 और 3 दिसंबर को इंशाअल्लाह इस साल आजाद मैदान में इज्तिमा होगा। 1 को औरतों के लिए, 2, 3 को मर्दों के लिए। आप आएंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। सिर्फ दुआ में नहीं आना, इल्म सीखने के लिए भी आओ। तो दोनों दिन शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह, शुरू से आखिर तक शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। दौरान बयान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।